کہ وہ دل سے مانگے. یہ بھی حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ غافل دل کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا. اگر وہ دھیان کہیں ہے، ہاتھ کہیں ہے، تو پھر یہ دعا قبول نہیں ہوگی. اگر وہ دل سے دعا مانگے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرے گا اور دل سے اللہ کو پکارے گا، تو رب تعالیٰ ضرور اس کی مدد فرمائے گا، ضرور اس کی دعا قبول کرے گا. کیونکہ اس نے قرآن پاک میں خود فرما دیا کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے گا تو میں اس کی دعا کو قبول کروں گا. یہ ترمذی شریف میں یہ بات موجود ہے کہ ایک شخص تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، وہ اللہ سے دعا مانگ رہا تھا اور اللہ سے دعائیں مانگ رہا تھا، التجائیں کر رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس سے گزرے تو اس کو دعائیں کرتے ہوئے دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، اگر میرے اختیار میں یہ ہوتا تو میں اس کی خواہش پوری کر دیتا، جو یہ مانگ رہا ہے اس کو دے دیتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو وحی کی، فرمایا کہ اے موسیٰ انا ارحم بہ، میں تجھ سے زیادہ اس سے رحم کرتا ہوں. تیرے دل میں اس کی دعا سن کے رحم پیدا ہوا تو میں تجھ سے زیادہ رحیم ہوں، میں تجھ سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ بندہ جو دعا مانگ رہا ہے، اس کی بکریاں بھی ہیں، دعا یہ مجھ سے مانگ رہا ہے، دل اس کا بکریوں میں ڈوبا ہوا ہے، دل اس کا بکریوں کی طرف ہے اور ہاتھ اس نے میری بارگاہ میں اٹھائے ہوئے ہیں، اس لیے میں اس کی دعا قبول نہیں کرتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کے اس بندے کو یہ بتایا کہ بھائی تم دعا مانگ رہے ہو اور توجہ تمہاری بکریوں کی طرف ہے، دل سے تم نہیں مانگ رہے، ہاتھ تم نے صرف اٹھائے ہوئے ہیں، زبان سے کلمات کہتے جا رہے ہو. پھر اس نے دل بھی اللہ کی طرف متوجہ کر دیا اور پھر جب مانگا تو رب تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کر لی. یہی کچھ ہماری حالت ہوتی ہے، یہی ہمارا انداز. یہ دعا مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتی، توجہ سے کبھی مانگی نہیں، تنہائی میں کبھی رو کے مانگی نہیں، بس وہ ہاتھ اٹھا دیے، ذہن کہیں ہے، دل کہیں ہے، دماغ کہیں ہے اور زبان سے الفاظ نکلتے جا رہے ہیں، تو بس وہ جلدی جلدی کر کے